بسم الله الرحمن الرحيم. وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يختل حد الاسم جمعا ولا حد الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة مثل ذو وفوق وتحت وقدام وخلف. نئے سرے سے شروع کیے صحیح إلى غير ذلك لأن معانيها مفهومات قوية مستقلة بالمفهومية ملحوظة في حد ذاتها لازمها تعقل متعلقاتها إجمالا لازمها تعقل متعلقاتها إجمالا وطبعا من غير حاجة إلى ذكرها. اس کو ایک منٹ یہ پڑھیں. لكن لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة لأنه الغرض من بدئها لازم ذكرها لفهم هذه الخصوصيات لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها معتبرة في حد أنفسها لا في غيرها فهي داخلة في حد الاسم خارجة عن حد الحرف. ولما كان وہاں پر خارجتن بھی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پہ غور کریں. ایک مشہور اعتراض ہے وہ بیما سبقہ سے اس اعتراض کا جواب ہے. جی اعتراض کا خلاصہ آپ سمجھیں. اعتراض یہ کہ اسم کی تعریف جامع نہیں ہے اور حرف کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. جی تفصیل اس کی قدرے یہ ہے کہ اسماء لازمۃ الاضافت جی ذو فوق تحت قدام سمجھے یہ وہ اسماء ہے جو لازمۃ الاضافت ہے. یہ غیر مضاف ہو ہی نہیں سکتے. جی اگر غیر مضاف ہوں تو ان کا مضاف الیہ محذوف ہوگا جی لیکن ان کا مضاف ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اسماء لازمۃ الاضافت جو ہے اب آپ اس کو اسم کہہ رہے ہیں. ہے یہ اسم لیکن ضم ضمیمہ کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. جی ضم ضمیمہ کے بغیر اس کا استعمال درست ہی نہیں ہے. جی وہ ضمیمہ کیا ہے؟ ضمیمہ اس کا مضاف الیہ ہے. جی ہے اسم لیکن اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہے. جی ہے اسم لیکن حرف کی تعریف میں داخل ہے. جی تو اسم کی تعریف جامع نہیں رہی, جی اپنے افراد نکل گئے. حرف کی تعریف مانے نہیں رہی کیونکہ اسم کے افراد اس میں داخل ہو گئے. جی توجہ ہے. جی یہ اعتراض ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب سمجھے وَبِمَا سَبَقَ مِنَ التَّحْقِيقِ الْآخِرِ. اس سے جواب کا حاصل کیا ہے؟ جواب کا حاصل یہ کہ بھائی ما قبل میں جو ہم نے بات کی ہے اس بات سے اس اعتراض کا جواب خود سمجھ آ گیا. جی ہم نے کیا کہا آپ کو؟ ہم نے یہ کہا کہ بھائی اسم کے معنی ہے ایک مفہوم کلی. جی جی ٹھیک ہے. جی اسم کے معنی ایک مفہوم کلی ہے اور حرف کے معنی اس مفہوم کلی کی جزئیات مخصوصہ ہے. جی جی اس مفہوم کلی کی جزئیات جزئیات مخصوصہ ہے. وہ معنی جو معنی کلی ہو ان کا لحاظ فی حد ذات ہی ہو سکتا ہو وہ معنی اسمی ہے. جی ایسے معنی جزئی جن کا لحاظ فی حد ذات ہی ہو نہ سکے جی وہ معنی حرفی ہے. جی یہ بات قبل سے سمجھ میں آ گئی ہے. جی جب بات تمہارے ذہن میں آئی ہے تو اب قبل ہے, فوق ہے, قدام ہے, تحت ہے, ذو ہے, ذات ہے, یہ سارے اسماء کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اسماء ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے. جی جب ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے اسم سے نکلیں گے نہیں, حرف میں داخل ہوں گے. جی اسم کی تعریف جامع رہی, حرف کی طرف دخول غیر سے مانے رہی. بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھے. یہاں پر ایک مشہور اعتراض ہے جس کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اسم کی جو تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے اور حرف کی طرف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. یہ اجمالی تقریر ہے. تفصیل اس کی قدرے سمجھے کہ وہ اسماء جو لازمۃ الاضافت ہے یہ اسماء بغیر اضافت کے استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ضم ضمیمہ کے محتاج ہوئے. اسم ضمیمہ کا محتاج ہے, یعنی ذو ضمیمہ کا محتاج ہے, فوق ہے, تحت ہے, قدام ہے, خلف ہے.
یہ ساری کی ساری ضمیمہ کے محتاج ہوئے. جب ضمیمہ کے محتاج ہیں اسم لیکن اسم کی تعریف سے نکل چکے ہیں اسم لیکن حرف کی تعریف میں داخل ہو چکے ہیں. سمجھے بات کو؟ اسم کی تعریف جامع نہیں رہی اور حرف کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہی. یہ اعتراض اس کا جواب دیتے ہیں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہے. بات یہ نہیں ہے اسم کے لیے یہ نہیں ہم نے کہا بھئی اس کی اضافت نہ ہو یا وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا جس کی وضع مفہوم کلی کے لیے ایسا مفہوم کلی جس کا لحاظ فی حد ذات ہی ہو سکے وہ معنی اسمی ہے. اس مفہوم کلی کی جزیات مخصوصہ اس درجے پر آ جائیں کہ ان کا لحاظ فی حد ذاتی ہو نہ سکے ان کا لحاظ فی حد ذاتی ہو نہ سکے یہ معنی حرفی ہے. تو معنی اسمی اور معنی حرفی میں مابین امتیاز یہ ہے. معنی کلی ہے تو معنی اسمی ہے. اس معنی کلی کی جزیات مخصوصہ ہے تو معنی حرفی ہے. یہ جو معنی کلی ہے ان کا لحاظ فی حد ذاتی ہو سکتا ہے. جب لحاظ فی حد ذاتی ہو سکتا ہے تو یہ معنی کلی بات پہ توجہ دے رہا ہوں میں قدر تفصیل بتا رہا ہوں. یہ معنی کلی مستقل بالمفہومیت. رہی بات متعلقات کی جو معنی اسمی کو کے بھی ہوتے ہیں معنی حرفی کے بھی ہوتے ہیں. معنی اسمی کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ متعلقات کا تعلق ضروری ہے لیکن اجمالی اور تبھی اس کو لازم ہے. اور معنی حرفی میں متعلقات کا جو تعقل ہے وہ ضروری ہے لیکن وہ متعلقات کا جو تعقل ہے وہ اجمالی اور تبھی کافی نہیں ہوتا جو قصدی اور تفصیلی ضروری ہوتا ہے. یہ ہے مابین افتراق. اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں ذو کے معنی قدام کے معنی ان سب کی وجہ مفہومات کلیہ کے لیے ایسے مفہومات کلیہ کہ جن کا لحاظ فی حد ذاتی ہو سکتا ہے لحاظ فی حد ذاتی ہو سکتا ہے وہ مستقل بالمفہومیت بھی ہے. رہی بات متعلقات کی وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اجمالی اور تبھی خود ان کو لازم ہے. تو پھر یہ معنی اسمی بنے معنی حرفی نہیں بنے. لہذا اسم کی طرف جامع ہے اور حرف کی طرف دخول غیر سے معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بس بس کے گزری تحقیق ظاہر ہوا کہ نہیں مختل اسم کی حد بطور جمع اور نہ ہی حرف کی حد بطور منع. تو اعتراض کس سے ہے؟ بس ان اسماء کے لازمۃ الاضافت ہے جیسے ذو فوق تحت قدام خلف. اس کے علاوہ کی مثال دے دی اسماء لازمۃ الاضافت کی بات کی. اب مختل کیوں نہیں مختل کیوں نہیں وہ کیونکہ ان کے معنی مفہومات کلیہ ہے. تو مفہومات کلیہ تو لہذا استقلال مفہومیت ہے. ٹھیک ہے مستقل ہے سمجھے جانے میں ملحوظ ہے اپنی ذات میں. رہی بات متعلقات کی ہم نے کب کہا متعلقات کا تعقل ضروری نہیں ہے. متعلقات کا تعقل اسم کو کے لیے بھی ضروری ہے حرف کے لیے بھی ضروری ہے لیکن اسم کے متعلقات کا تعقل کیا ہے وہ اجمالی تبھی کافی ہے اور یہ یہاں پر لازم ہے اس کو. اور جو حرف کے متعلقات ہیں ان کا تعقل بھی ضروری ہے لیکن قصدی اور تفصیلی ضروری ہے. ٹھیک ہے لازم ہے ان کو ان کے متعلقات کا تعقل اجمالاً اور طبعاً بغیر ان کے ذکر کی جانب حاجت کے. بات آپ سمجھے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اعتراض یہ ہے کہ پھر یہ لازمۃ الاضافت کیوں ہے. ہم نے آپ کی بات مانی کہ لازمہا تعقل متعلقاتہا اجمالاً و طبعاً ہم مان لیتے آپ کی بات. بات پہ توجہ دینا. ہم نے آپ کی بات مان لی کہ لازمہا تعقل متعلقاتہا اجمالاً و طبعاً ہم نے مان لیا. یہ بتائیے کہ مضاف الیہ کا متعلق ہے نہیں ہے؟ جب مضاف الیہ کا متعلق ہے اور متعلق کا تعقل اجمالاً مطابق اس کو لازم ہے تو پھر یہ لازمۃ الاضافت کیوں ہے؟ ان کو مضاف الیہ کے ساتھ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ اضافت کے بغیر کیوں نہیں آ سکتے؟ توجہ ہے نہیں؟ بات پہ دھیان ہے. یہ اعتراض ہے. اعتراض کی بنیاد بھی اصل میں یہی بنی تھی ان کے لزوم اضافت کی وجہ سے. تو سوال یہ ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں بھائی کہ
ان کے معنی جو مفہومات کلیہ ہیں، ان کے معنی مفہومات کلیہ ہیں، تو یہ آپ بتائیے کہ پھر یہ لازمۃ الاضافت کیوں ہے؟ جی سمجھے اعتراض کو؟ تو یہاں سے لیکن لما جرت العادت باستعمالها فی مفہوماتها مضافتا الی متعلقات مخصوصۃ، جی یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی حاصل جواب سمجھو، توجہ ہے؟ جی حاصل جواب ہے ایک ہے اصل معنی جی اور ایک ہے خصوصیت زائدہ، جی ایک ہے اصل معنی جی اور ایک ہے خصوصیت زائدہ۔ جی جی بات پہ توجہ رکھنا کہ اگر ضم ضمیمہ اصل معنی سمجھنے کے لیے ہو، جی ضم ضمیمہ اصل معنی سمجھنے کے لیے ہو تو ذہن میں رکھیں یہ معنی حرفی ہے۔ جی ضم ضمیمہ اصل معنی کے لیے نہ ہو، خصوصیت زائدہ کے لیے ہو۔ جی جی تو اب یہ معنی حرفی نہیں ہے، یہ معنی اسمی ہے۔ جی تو آپ دیکھیں نا، آپ نے کہا ضربت زیدن، جی اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ مارا، جی جی لیکن مارا لاٹھی سے یا کیسے؟ جی اب بتائیے اصل معنی کے لیے نہیں، خصوصیت زائدہ کے لیے۔ جی بھائی کتنا مارا، کتنی چھڑیاں ماری، جی مارنا تو سمجھ میں آ گیا، جی کہاں مارا، کب مارا، کتنا مارا، کس چیز سے مارا، جی جی یہ ساری خصوصیات زائدہ ہے۔ اصل معنی تو مارنا، جی مارنا سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی تو اصل معنی کا فارم اور بات ہے، جی خصوصیت زائدہ کا فارم اور بات ہے۔ جی ان کی جو اضافت کا لزوم ہے وہ اس خصوصیت زائدہ کے لیے ہے۔ جی ان کا اس بات پہ توجہ دینا، ان کا استعمال ہے مفہومات کلیہ میں، جی ان کا استعمال ہے مفہومات کلیہ میں، ہے استعمال مفہومات کلیہ میں، لیکن ان خصوصیات زائدہ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور اس لیے یہ لازمۃ الاضافت کہلاتے ہیں۔ جی بات سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ ہم نے آپ کی بات مانی کہ بھئی یہ ان کے معنی مفہومات کلیہ ہے، جی لیکن ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ لزوم اضافت کیوں ہے؟ جی ان کی اضافت کیوں ضروری ہے؟ جی یہ لازمۃ الاضافت کیوں ہے؟ جی یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ حاصل جواب سمجھو کہ ایک ہے ضم ضمیمہ کی حاجت اصل معنی کے فہم کے لیے، جی ایک ہے ضم ضمیمہ کی حاجت خصوصیت زائدہ کے فہم کے لیے۔ جی 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 اگر ضم ضمیمہ کی حاجت ہو اصل معنی کے فہم کے لیے، یہ معنی حرفی ہے۔ جی جی یہ جملے پر توجہ دینا جی کہ اگر ضم ضمیمہ کی حاجت ہو اصل معنی کے فہم کے لیے تو یہ معنی حرفی ہے۔ جی اگر ضم ضمیمہ کی حاجت اصل معنی کے لیے نہ ہو بلکہ خصوصیت زائدہ کے لیے ہو جی تو معنی حرفی نہیں ہے۔ جی جی اب معنی حرفی نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہے، جو کلمات ہیں، ان میں ضم ضمیمہ کی حاجت ہوتی ہے، جی لیکن کس کے لیے؟ خصوصیت زائدہ کے جی۔ لیے، اصل معنی کے لیے نہیں۔ جی توجہ ہے، جی دھیان ہے۔ جی اب آپ اگر حرف میں کہیں کہ حرف میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وضع اصل معنی کے لیے نہ، وہ ضم ضمیمہ اصل معنی کے لیے نہ ہوتا ہو، جی خصوصیت زائدہ کے لیے ہو، جی۔ توجہ ہے، جی وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ جی اس کی وضع ہی خصوصیت زائدہ کے لیے تھی۔ جی توجہ ہے، جی من کی وضع ہی خصوصیت زائدہ کے لیے، جو ہم نے پہلے بات کی ہے، جی من کی وضع خصوصیت زائدہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے بے اصل معنی، ارے اس کے اصل معنی خصوصیت زائدہ ہے، جی من کے اصل معنی خصوصیت زائدہ ہے۔ جی جب اصل معنی خصوصیت زائدہ ہے تو لہٰذا وہاں پر آپ خصوصیت زائدہ کہہ رہے ہیں تو وہ اصل معنی ہی ہے، جی تو لہٰذا وہ اصل معنی کے فہم کے لیے ضم ضمیمہ ہے، جی وہ معنی حرفی ہے۔ جی یہاں پر جو ہے اصل معنی مفہوم کلی ہے، جی تو اصل معنی کے لیے ضم ضمیمہ نہیں ہے بلکہ خصوصیت زائدہ کے لیے ضم ضمیمہ ہے۔ جی اتنی بات سمجھے، مزید بات کرتے معنی کریں۔ لیکن جبکہ جب جاری یہ عادت ان کو ان کے اپنے مفہومات میں استعمال کی اپنے مفہومات سے استعمال ہے، مفہوم کلی جی مضاف کرتے ہوئے متعلقات مخصوصہ کی جانب توجہ ہے۔ جی لما جرت العادت، لما جرت العادت یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ لزوم عادی ہے، جی جی یہ اپنی ذات میں محتاج نہیں ہے، جی
لوگوں کی کا اسلوب یہ ہے، لوگوں کی عادت یہ ہے، لوگوں کا انداز یہ ہے، تو یہ لزوم عادی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ استعمال میں لاحق ہوا اس کو. استعمال میں اگر لاحق ہوا تو اس کی ذاتی صلاحیات تو ختم نہیں ہوئی نا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو من ہے اس کو ضم ضمیمہ استعمال میں لائق نہیں ہوا، اس کی ذاتی محتاجی ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف اسماء لازمۃ الاضافت کے. ان کو جو ضم ضمیمہ لائق ہوا، اضافت لائق ہوئی، جو استعمال میں عادت میں آ کر ہوئی. تو یہ جو استعمال عادی ہے، یہ جو لزوم عادی ہے، یہ اس کی ذاتی صلاحیات میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. لہذا اس کے اپنے معنی وضعی و مفہوم کلی ہے. لوگوں کی عادت کیا ہے؟ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ ایک خصوصیت زائدہ بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ سامنے، یہ بتا دیں کس کے سامنے، صرف یہ نہیں بتاتے پیچھے، یہ بتا دیں کس کے پیچھے، صرف یہ نہیں بتاتے اوپر، یہ بتا دیں کس کے اوپر، یہ نہیں بتاتے دائیں کس کے دائیں، یہ نہیں بتاتے بائیں کس کے بائیں. بات سمجھے نا؟ تو عادت ہے لوگوں کی، اس عادت کی وجہ سے یہ خصوصیت زائدہ بتانے کے لیے یہ ضم ضمیمہ ہے. بات سمجھے؟ اب یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کی عادت ایسی بنی کیوں؟ تو ذہن میں رکھنا عادت کے پیچھے کیا امر کار فرما ہے. عادت کے پیچھے امر جو کار فرما ہے وہ ہے کہ بھئی ان کی جو وضع کی گئی وہ خصوصیت زائدہ، یعنی ان کی جو وضع کی گئی تو وہ ہاں اس مقصد کے لیے کی گئی. وضع ہے مفہوم کلی کے لیے، لیکن مفہوم کلی بتانے کے لیے نہیں. مفہوم کلی کا متعلق بھی بتاؤ. اس لیے لوگوں کی عادت میں، یعنی عادت کے پیچھے جو امر کار فرمائے وہ بتا رہے ہیں. عادت کیوں بنی؟ کہ عادت اس لیے بنی کہ ان کو بنایا ہی اس لیے، بنایا کس کے لیے گیا تھا یہ اور بات ہے. وضع مفہوم کلی کے لیے، وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، لیکن وضع اس لیے کی گئی کہ خصوصیات زائدہ بتاؤ. اس مفہوم کلی کی خصوصیات زائدہ بتاؤ. موضوع لا مفہوم کلی، یہ بات ذہن میں رکھنا. موضوع لا خصوصیت زائدہ نہیں ہے، موضوع لا مفہوم کلی ہے. اس لیے جو معنی ہے، اس کے معنی کلی ہے، وہ ملحوظ فی ید ذاتی ہو سکتے ہیں. جب ملحوظ فی ید ذاتی ہو سکتے تو معنی اسمی ہے. ہاں وضع اس لیے کیا تھا کہ اس مفہوم کلی کا تعلق مخصوص بتانا ہے موضوع مفہوم کلی. لیکن یہ اسماء جو ہے ان کے موضوع کا جو متعلق کے مخصوص ہے وہ بتانے کے لیے ان کو وضع کیا گیا. اس لیے لوگوں کی عادت بنی. یہ عادت کے پیچھے برکار فرما ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ وہی غرض ہے ان کو وضع کرنے. یہ جو لمحہ جرت العادت ہو، اس عادت کی وجہ سے کیا ہے؟ لازم ہے ان کا ذکر ان خصوصیات کے فہم کے لیے، نہ کہ اصل معنی کے فہم کے لیے. بات سمجھے نہیں؟ یہ آ کے فرق واضح ہوا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ضم ضمیمہ کی حاجت اسم میں بھی پڑ جاتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو ضم ضمیمہ کی طرف حاجت بنی ہے وہ کیوں بنی ہے. آیا اصل معنی کے فہم کے لیے، خصوصیت زائدہ کے لیے؟ اگر اصل معنی کے فہم کے لیے یہ معنی حرفی ہے، خصوصیت زائدہ کے لیے یہ معنی حرفی نہیں ہے. اور حرف میں آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پر بھی ضم ضمیمہ کس کے لیے ہے، یہ خصوصیت زائدہ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حرف کے معنی ہی تو خصوصیت زائدہ ہے. اصل معنی تو اس کے اصل معنی کے لیے وہ وضع ہی نہیں کیا گیا. اصل معنی ہے مفہوم کلی، اس کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا. جب اس کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا تو حرف کے اصل معنی ہی کیا ہے؟ وہ خصوصیت زائدہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہ کہ اصل معنی کے فہم کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ تو یہ کلمات دال ہے اپنے معنی پر، معتبر ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، نہ کہ غیر کے لحاظ سے. بس داخل ہے اسم کی حد میں، نہ کہ حرف کی حد میں. ٹھیک ہو گیا؟